جعفر بن محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے مشہور اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد شیعہ اثنا عشری کے چھٹے امام ہیں۔ آپ کی مدت امامت 34 سال تھی۔ بنو امیہ کے آخری 5 خلفاء ہشام بن عبد الملک سے آخر تک اور بنی عباس کے پہلے 2 خلفاء صفحہ اور منصور داوان کی آپ کے معاصر ہیں۔ آپ کو حکومت کے ضعف کی وجہ سے دوسرے ائمہ کی بنسبت زیادہ علمی امور کی انجام دہی کا موقع ملا۔ آپ کے شاگردوں اور راویوں کی تعداد 4000 تک بتائی گئی ہے۔ اہل بیت سے منسوب احادیث میں سے اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں۔ اسی بنا پر شیعہ مذہب کو مذہب جعفریہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اہل سنت کے فقہی پیشوا کے یہاں بھی بڑا مقام حاصل ہے۔ ابو حنیفہ اور مالک بن انس نے آپ سے روایت نقل کی ہیں۔ ابو حنیفہ آپ کو مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے۔ بنو امیہ حکومت کے زوال اور شیعوں کی طرف سے درخواست کے باوجود آپ نے حکومت کے خلاف قیام نہیں فرمایا۔ ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کی طرف سے خلافت کی ذمہ داری قبول کرنے سے متعلق درخواست کو بھی آپ نے رد فرمایا۔ اسی طرح اپنے چچا زید بن علی کی تحریک میں بھی آپ شریک نہیں ہوئے۔ آپ شیعوں کو بھی قیام سے پرہیز کی سفارش فرماتے تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود حاکم وقت کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے آپ تقیہ کیا کرتے تھے اور شیعوں کو بھی تقیہ کی سفارش فرماتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ زیادہ روابط میں رہنے، درپیش شرعی سوالات کے جوابات دینے و جوابات شرعیہ کے دریافت اور اپنے پیروکاروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وکالتی نظام تشکیل دیا۔ اس نظام میں آپ کے بعد آنے والے اماموں کے دور میں وسعت آتی گئی، یہاں تک کہ غیبت صغریٰ کے دور میں یہ عروج پر پہنچ گیا۔ آپ کے دور میں غالیوں کی فعالیتوں میں شدت آئی۔ آپ نے ان کے خلاف نہایت سخت اقدامات انجام دیے اور انہیں کافر اور مشرک قرار دیا۔ بعض منابع میں آیا ہے کہ آپ نے حکومت وقت کے حکم پر عراق کا سفر کیا۔ اس دوران کربلا، نجف اور کوفہ بھی گئے۔ آپ علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کا مرکز جو اس وقت تک مخفی تھا مشخص فرمایا اور اپنے پیروکاروں کو دکھایا۔ بعض شیعہ علماء اس بات سے معتقد ہیں آپ علیہ السلام منصور داوانکی کے ہاتھوں زہر سے شہید ہوئے۔ شیعہ حدیثی منابع کے مطابق آپ نے امام کاظم علیہ السلام کو اپنے بعد بعنوان امام اپنے اصحاب کے سامنے متعارف کرایا تھا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر آپ نے عباسی خلیفہ منصور داوانکی سمیت 5 افراد کو اپنا وصی قرار کیا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے، جن میں اسماعیلیہ، قطعیہ اور ناصیہ شامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق لکھی گئی کتابوں کی تعداد 800 تک بتائی جاتی ہے، جن میں اخبار صادق مع ابی حنیفہ و اخبار صادق مع منصور تالیف محمد بن وہبان دبیلی 4 صدی ہجری اس سلسلے کی قدیمی کتاب میں سے ہیں۔ آپ سے متعلق بعض دوسری کتابوں میں زندگانی امام جعفر صادق علیہ السلام بن محمد مصنف سید جعفر شہیدی، الامام صادق و مذہب العربہ مصنف اسد حیدر، پیشوا صادق مصنف سید علی خامنائی اور موسوعات الامام صادق مصنف باقر شریف کرشی قابل ذکر ہیں۔